پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج ایک بہت اہم دن ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں سابقہ حکومت اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے لگائے گئے الزامات کے اوپر انہوں نے کھل کر آج اپنا موقف بیان کیا اور یہ ثابت کیا اپنے ایویڈنسز سے، اپنی باتوں سے اور اپنے اس تمام جو ان کے پاس پروفز ہیں کہ وہ سائفر کا معاملہ ہو، وہ ایک جھوٹے نیریٹو کا معاملہ ہو، وہ ان کی حکومت کو نہ بچانے کا معاملہ ہو، اور وہ ارشد شریف صاحب کے جو شہادت ہوئی ہے اس کے حوالے سے ان کا نیریٹو ہے، ان تمام معاملات پہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور وہ سچ نہیں کہہ رہے۔ اس والی تمام باتوں کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اس سے پاکستان میں جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں اور جو پی ڈی ایم کی خاص طور پہ جماعتیں ہیں، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ اس بات کو اپنی کامیابی ثابت کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں رک کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کے جو لوگ جو ان کے فالوور ہیں یا پاکستان، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں یا وہ سچ نہیں کہہ رہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے زیادہ تر فالوورز کو اور ان کے چاہنے والوں کو یہ پتا ہے کہ وہ غلط بیانی کریں، کیونکہ ان کی غلط بیانی بالکل عیاں ہے، ان کی غلط بیانی بالکل ثابت ہوئی ہے کہ روزانہ ٹی وی پہ ان کے پچھلے بیانات دکھاتے ہیں، ان کے آج کے بیانات دکھاتے ہیں جس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ان کی غلط بیانی پہ ان کے سچ نہ بولنے کا کسی کو بھی شبہ نہیں ہے، لیکن جو بات رک کر سوچنے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس تمام غلط بیانی کے باوجود بھی لوگ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے پیچھے دیوانہ وار کیوں ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں نے پچھلے 40 سالوں سے سیاسی جماعتوں نے، خاص طور پر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے تمام 40 سالوں کے ادوار میں جو ان کے کنڈکٹس رہے ہیں، جو ان کی گورننس رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، جو ان کی غلط بیانیاں رہی ہیں، جو ان کی ستم ظریفی رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ غم و غصہ ہے کہ لوگ غصے کے طور پر، لوگ احتجاج کے طور پر عمران خان صاحب کی غلط بات کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے، آپ کے غصے میں، آپ سے بدظن ہو کر۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اس کنڈکٹ کو اور اپنے اس عمل کو ریئلائز کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ ہاں، جو 2018 میں ہوا اور ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ آرمی چیف کے لیول سے لے کر آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی نے یہ بالکل ببانگ دہل یہ بات کہی کہ ہاں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اور ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ 2018 کے الیکشن کو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے غلطی نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر سحر حاصل گفتگو کسی اور ٹائم پہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان کو جتوانے کا جو نظام بنائے گا سارا، وہ ان کی غلطی نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ پھر آرمی چیف نے اگر ایز اے ادارے کے طور پر نیوٹرل رہنے کا ارادہ کیا اور نیوٹرل ہوئے تو انہوں نے اس کی قربانی بھی دی، اور آج کے دن یہ پتہ چل گیا کہ ان کو بہت ساری آفرز ہوئی اور اس حد تک بھی آفر ہوئی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ان کو لائف ٹائم آرمی چیف بنانے کی آفر ہوئی، لیکن چونکہ انہوں نے ایک اپنا کانشیس ڈیسیجن ادارے نے لیا، ریئلائز کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کو انڈو کرنا ہے، تو اور وہ پھر اپنے ادارے کے اس ڈیسیجن پہ کھڑے رہ گئے، سٹک کیا، انہوں نے فرم رہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کی اس غیر آئینی، غیر قانونی بات کو ایکسپٹ کر کے اپنے لیے مراد اور لائف ٹائم آرمی چیف بننے کا یہ موقع انہوں نے چھوڑا اور انہوں نے اس کی قربانی دی۔ یہ وہ کنڈکٹس ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنی جو ہے وہ جو غلطیاں ہیں اس کو ریئلائز بھی کیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اس کو صحیح کرنے کے لیے پریکٹیکل عمل بھی کیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ۔ انہوں نے اپنے ایکشن سے شو کیا کہ ہاں، ان کو اس غلطی کا ادراک ہے اور وہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، جس کی سزا ان کو عمران خان صاحب نے دی کہ ان کے لیے بیشنگ کی، انہوں نے ان کو غدار کہا، ان کو نیوٹرل کہا، ان کو جانور کہا، ان کو میر جعفر میر صادق کہا اور ان کے اوپر سارے الزامات لگا دیے، ان کو اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ان سے گالم گلوچ کروائی۔ یہ سب چیزیں ان کو یہ سہنی پڑی، کس بات کی وجہ سے؟ کسی غیر آئینی کام کرنے کی وجہ سے نہیں، کسی غیر جمہوری کام کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ غیر آئینی کام نہ کرنے کی وجہ سے، غیر جمہوری کام نہ کرنے کی وجہ سے، قانون اور آئین کی پاسداری کرنے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر اس تمام ان کو یہ سہنا پڑا۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی پارٹیاں اور اسپیشلی خاص طور پر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، اور اس پہ خاص طور پر میرا سندھ سے تعلق ہے، کراچی سے تعلق ہے، کیا سندھ کی بڑی پارٹی پیپلز پارٹی بھی اپنے رویوں میں اور پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ یا وہ صرف اس ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی اس پریس کانفرنس پر بس شادیانے بجائیں گے کہ ان کی فتح ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ناکامی ہو گئی اور اس کے اوپر جشن منائیں گے؟ اگر انہوں نے اپنا رویہ نہیں بدلا، اگر انہوں نے اپنے طور طریقے نہیں بدلے، سندھ کی مثال آپ دیکھ لیں کہ یہاں پیپلز پارٹی جو اپنے 14 سالہ دور میں جو کچھ جس طرح کی گورننس کی ہے، جس طرح کی کرپشن ہے، آج میں شہر کراچی سے میں بول رہا ہوں، نہ پینے کا پانی ہے، نہ سیوریج کا نظام ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ جاب دیتے ہیں، نہ
رات میں لائٹ ہے نہ صبح کی، ایسے کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی امید نام کی چیز نہیں ہے. ایسے ماحول میں، ایسی مایوسی کے دور میں، ایسے مایوسی کے ماحول میں کوئی بھی آ کر ہمیں اس پیپلز پارٹی کو اور اس نظام اور اس حکومت کے خلاف جھوٹ بھی بولے گا اور کہے گا اس جھوٹ سے تبدیلی آ جائے گی، کراچی کے، سندھ کے، پاکستان کے لوگ بزن ہو کر اپنے ان حکمرانوں سے اس جھوٹ بولنے والے کے پیچھے پھر چل پڑیں گے جھوٹ بولنے والوں، اور ضد میں چل پڑیں گے کہ بھئی ہم آپ کو 50 سالوں سے برداشت کر رہے ہیں، اب ہم آپ کے جھوٹ کو، آپ کی بددیانتی کو اور آپ کی اس مجرمانہ غفلت کو اور جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں 50 سالوں سے، اس کو سہنے کے بجائے اب ہم کسی دوسرے سے دھوکہ کھا لیں گے لیکن آپ کی بات نہیں مانیں گے. پھر کوئی جھوٹ آ کر اپنا بیچ جائے گا تبدیلی کے نام پر یا کسی اور کے نام پر. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ خدا را آج بجائے اس کی کہ اس والی بات کو سیاسی پارٹیاں اپنی فتح ڈکلیئر کریں کہ ان کو بڑی کامیابی ہو گئی ہے، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آج ان ساری غلط بیانی کے باوجود عمران خان کو لوگ فالوور کیوں ہیں، کیوں ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ موجود ہے اس ساری غلط بیانی کے باوجود. جب یہ سوچیں گے تو یہ آپ کو اپنی خامیاں نظر آئیں گی. آپ جب تک ان خامیوں کو صحیح نہیں کریں گے آپ اس امر کو ٹھیک نہیں کر سکتے کہ لوگ غلط بیانی کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں. پاکستان کی آرم فورسز نے، اسٹیبلشمنٹ نے، ایجنسیوں نے، انہوں نے اپنی غلطیوں کو سمجھ کر، مان کر، اس کا ادراک کر کے دکھایا ہے. وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، اس کی انہوں نے سزا بھگتی ہے. وہ انہوں نے اپنی آفرز، اپنے سامنے ملنے والی آفرز کو ٹھکرایا ہے. کیا پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بھی اپنے آپ کو، اپنی غلطیاں مان کر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، یا وہ اس کو اپنی فتح میں اس تمام پی ٹی آئی اور عمران خان کی جھوٹ کا پردہ چاک ہونے کے باوجود اس کو اپنی فتح ڈکلیئر کر کے سب کچھ ویسے ہی چلانے کے لیے اگر تیار ہیں تو پھر کوئی دوسرا پیدا ہوگا اور وہ اس سے زیادہ جھوٹ بولے گا اور آپ کے خلاف کھڑا ہوگا اور پھر وہ ملک اور قوم کو نقصان پہنچائے گا. میری گزارش ہے کہ خدا را اپنے طریقہ حکمرانی کو بدلیے، لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے دیجیے. اب وہ ٹائم گزر گیا کہ آپ اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے پورا ملک چلائیں. وزیر اعلیٰ کو اختیارات اور وسائل نیچے دینے پڑیں گے. اپنے تعصب کے عینک کو اتار کر لوگوں کو انصاف دینا پڑے گا، ان کی خدمت کرنی پڑے گی اور جو کرپشن ہے اس کو ختم کر کے لوگوں کو اختیارات اور وسائل دینے پڑیں گے. جب جا کر پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت مضبوط ہوگی اور پاکستان اس کرائسس سے باہر نکل سکتا ہے.